زمینوں پر قبضہ کرنے والے غاصبوں کے اندھے راج کا خاتمہ۔ پنجاب حکومت نے صرف 48 گھنٹوں میں 1005 زمینوں کے تنازعات نمٹا کر تاریخ ساز کارکردگی دکھا دی۔ برسوں سے عدالتوں کے دھکے کھانے والے درجنوں خاندانوں کو 2 دن کے اندر ان کی زمین، ان کی ملکیت اور ان کا قانونی حق واپس دلوا دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت پراپرٹی آرڈیننس کے مؤثر نفاذ سے متعلق عام اجلاس میں فیصلہ کن اقدامات پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے 2 ٹوک اعلان کیا کہ زمین پر قبضہ صرف اصل مالک کا ہی ہوگا۔ کسی غاصب گروہ یا بااثر شخص کو رعایت نہیں دی جائے گی۔ جن شہریوں کی زمین پر قبضہ ہوا ہے وہ فوری طور پر ڈپٹی کمشنر آفس سے رجوع کریں تاکہ بلا تاخیر انصاف فراہم کیا جا سکے۔ ایئر بس 320 طیاروں میں سافٹ ویئر کا مسئلہ، ہزاروں طیارے گراؤنڈ ہونے کا خدشہ۔ طیار ساز ایئر بس کمپنی نے ایئر لائنز کو نئی ہدایات جاری کر دی۔ شمسی تابکاری اثرات کے باعث ایئر بس طیاروں میں حالیہ نئے سافٹ ویئر متاثر ہونے کی شکایات۔ ایئر بس کمپنی نے 6000 طیارے متاثر ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ پاکستان میں بھی فلائٹ آپریشن متاثر ہونے کا خطرہ۔ محکمہ ریلوے کو بجلی بلوں کی مد میں کروڑوں روپے کا چونا۔ ڈی جی ویجیلنس نے انکوائری رپورٹ مکمل کر کے چیف ایگزیکٹو ریلوے کو ارسال کر دی۔ انکوائری رپورٹ میں 11 کروڑ سے زائد کی بوگس ادائیگیوں کی نشاندہی۔ رپورٹ کے مطابق ریلوے کی 3 رہائشی کالونیوں کا بجلی اور بلنگ کا مکمل انتظام 2023 میں لیسکو کو سونپا گیا۔ الگ الگ بلنگ کے باوجود اجتماعی طور پر ریلوے کو بھی بل بھجوائے گئے۔ لیسکو نے 12 کروڑ سے زائد کی بوگس بلنگ کی۔ وزیر اعظم نے تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس ریٹ کم کرنے کی ہدایت کر دی۔ چیئرمین ایف بی آر راشد لنگڑیال کا پاکستان بزنس کونسل کے سیمینار سے خطاب۔ کہا وزیر اعظم نے بڑی کمپنیوں پر سپر ٹیکس کم کرنے کی بھی ہدایت کی ہے۔ سپر ٹیکس مرحلہ وار کم اور ختم کیا جائے گا۔ سپر ٹیکس ختم کرنے کا مقصد سرمایہ کاری کو فروغ دینا ہے۔ ٹیکس ریٹ میں کمی کا انحصار ٹیکس کمپلائنس پر ہے۔ جتنے ٹیکس دہندگان بڑھتے جائیں گے ٹیکس ریٹ کم ہوگا۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کی جانب گامزن۔ چیئرمین پنجاب ریونیو اتھارٹی معظم اقبال سپرہ سے چیئرمین پی آئی ٹی بی فیصل یوسف کی ملاقات۔ صارفین کی آسانی، کاروبار دوست اور ٹیکس کلیکشن میں شفافیت کے لیے ڈیجیٹل میکنزم کی تیاری بارے تبادلہ خیال۔ معظم اقبال سپرہ بولے رجسٹرڈ بزنس آپریٹرز کے میکنزم اور ٹیکس کلیکشن سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے ڈیٹا بیس کیا جائے گا۔ فیصل یوسف نے کہا پی آر اے کے سیکٹر وائز ڈیٹا کو ڈیجیٹلائز کرتے خامیوں کو دور کیا جائے گا۔ ایل ڈی اے میں کمرشلائزیشن کے معاملات میں مبینہ بے ضابطگیوں کا انکشاف۔ جوہٹان کے متعدد پلاٹس کی کمرشل فائلیں ریکارڈ سے غائب نکلی۔ متعدد کیسوں میں فیس تو لے لی گئی لیکن کمرشل منظوری فراڈ قرار پائی۔ مختلف پلاٹس کے کیسز برسوں سے زیر التوا، فیصلہ نہ ہونے سے مالکان خوار۔ ایل ڈی اے کا ذمہ دار افسران کے خلاف ڈسپلنری کارروائی کا فیصلہ۔ نیب لاہور میں ماہانہ کھلی کچہری کا انعقاد۔ نجی ہاؤسنگ سوسائٹیز مالکان سے ریکوری اور کرپشن کیسز پر پیش رفت کا جائزہ۔ ڈپٹی چیئرمین نیب سہیل ناصر، پروسیکیوٹر جنرل احتشام قادر، ڈی جی نیب لاہور فرحان بیگ سے متاثرین کی ملاقات۔ کرپشن سکینڈلز کے متاثرین میں 88 ملین روپے کے چیک تقسیم کیے گئے۔ متاثرین نے اربوں روپے کی ریکوری کے لیے نیب لاہور کی کاوشوں کو سراہا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کہتے ہیں آج کی دنیا تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے، ہمیں جدت کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ آپ نے ایسا کاروبار کرنا جو لوگوں کو روزگار دیں۔ زندگی میں مشکلات آئیں گی مگر آپ نے حوصلے سے آگے بڑھنا ہے۔ ہمارا ملک وسائل کی دولت سے مالا مال ہے مگر ملک کو بے یقینی نے گھیر رکھا ہے۔ نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت دی کہ وہ مشکلات کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ جدید دور میں مصنوعی ذہانت کا مؤثر استعمال وقت کی اہم ضرورت بن چکا۔ ہمیں اے آئی سے خوف زدہ ہونے کے بجائے اسے مثبت اور تعمیری انداز میں استعمال کرنا چاہیے۔
AI موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے میں بھی نمایاں کردار ادا کر سکتی ہے۔ آج کے دور میں ڈپلومیسی کی اہمیت سے پہلے کہیں زیادہ بڑھ چکی ہے، جبکہ نیوکلیئر رسک خطرناک حد تک بڑھ گیا ہے۔ سابق وزیر خارجہ ہنا ربانی کھر کا تقریب سے خطاب۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب بولی، ٹیکنالوجی اب ٹول نہیں رہی، ایک نئی زبان بن چکی ہے۔ ابھرتی ٹیکنالوجیز، AI اور مشین لرننگ دنیا کا نیا راستہ ہے۔ نجی تعلیمی اداروں نے سرکاری اسکولوں کے معیار میں IT کمی کو پورا کیا۔ پنجاب میں تعلیم کو کلاس روم سے بچے تک ہر سطح بہتر بنا رہے ہیں۔ IT نصاب اسکولوں اور کالجز میں نافذ کر دیا ہے۔ صوبے میں جدید IT لیبز قائم کر دی گئی ہیں۔ اساتذہ کی تربیت اور بیسڈ نصاب ہماری ترجیح ہے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال کہتے ہیں، ہمیں مستقبل کی گرین انڈسٹری کی جانب بڑھنا ہے۔ گرین ٹیکنالوجیز میں سرمایہ کاری بڑھانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ فضائی آلودگی میں کمی لانے کے لیے گرین انرجی پر کام کرنا ہوگا۔ صنعتی شعبے میں گرین ٹیکنالوجی کے استعمال سے فضائی آلودگی میں کمی لائی جا سکتی ہے۔ میں نے اپنا حق ادا کیا ہے بطور گواہ کے، اور مجھے میرے علم میں جو تھا میں نے وہ بتایا۔ جو میں نے غلط بات سنی اور اس کو میں نے جانچا پرکھا، میں نے اپنے علم کے مطابق بتایا۔ جھوٹے الزامات میں سے ایک الزام یہ بھی تھا کہ شہباز شریف صاحب نے خان صاحب کو 10 ارب روپے کی آفر کی کہ آپ ان کے خلاف مقدمہ نہ چلائیں۔ خان صاحب نے یہاں نہیں روکی، وہ اپنی کہانی آگے بھی لے کر گئے، پارلیمنٹ پر بھی حملہ کیا۔ آج بھی میں بطور سپیکر روز اس چیز کا مشاہدہ کرتا ہوں۔ ایوان کے اندر بیٹھ کر میری جو ایز کسٹوڈین پوزیشن ہے، میں زیادہ وقت اپوزیشن کو دیتا ہوں۔ یہ جو مقدمہ شہباز صاحب کا ہے، یہ مجھے جو وکلا کی ٹیم میں نے آج یہاں پر دیکھی ہے، میں نے ان سے بات کی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ یہ عدالتوں میں سے فیصلہ ضرور انصاف پر مبنی آئے گا، چاہے تاخیر سے ہی آ رہا ہے۔ بانی PTI نے اپنے دور میں پارلیمنٹ پر حملہ کیا اور ججز کو تسلیم کیا۔ بانی PTI نے شہباز شریف کے خلاف جھوٹے الزامات لگائے۔ ملک میں بغیر ثبوت کسی پر الزام لگانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی عدالت پیشی کے موقع پر میڈیا سے گفتگو، بولے 2017 سے کیس کی سماعت جاری ہے۔ یہ سسٹم کی خرابی ہے کہ 8 سال سے کیس چل رہا ہے۔ اتنے سال سے اگر کوئی کیس چل ہی نہیں رہا تو اس کا حل نکالنا چاہیے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم کا پنجاب جوڈیشل اکیڈمی کا دورہ۔ جسٹس جواد حسن DG جوڈیشل اکیڈمی اور دیگر افسران نے استقبال کیا۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ نے بطور چیئرپرسن بورڈ آف مینجمنٹ خصوصی اجلاس کی صدارت کی۔ اکیڈمی کے انتظامی اور تربیتی امور پر بریفنگ دی گئی۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم نے ججز کی تربیت، پیشہ ورانہ استعداد کار میں اضافہ، جدید تقاضوں کے مطابق ٹریننگ ماڈیولز کی بہتری اور عدالتی نظام کی افادیت بڑھانے کے لیے ضروری ہدایات بھی جاری کی۔